बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून को छोड़कर चले गए हैं और उनकी डेथ हुई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं और ये मुसलसल इस महीने में दूसरा बड़ा सदमा है शरीफ ख़ानदान के लिए। बड़ी अहम तफसीलात हैं और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका जो किरदार था मुस्लिम लीग नून में वो क्या था, और अब उसके बाद वो जो पूरा ज़िला है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मुस्लिम लीग नून के लिए इतना बड़ा खला आ गया है कि शायद अब मुस्लिम लीग नून से पूरा ना हो सके। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के मामले पर दोबारा सियासत हो रही है और हुकूमत के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि हुकूमत ने अलाउ कर दिया है जो अमेरिका है कि वो पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए ड्रोन हमले कर सकता है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। उस पर वज़ारत ख़ारजा ने बड़ा दबंग स्टेटमेंट दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। FIA ने बड़ी कार्रवाई की है चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़े अहम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कलअदम तंज़ीम जिसको डिक्लेयर किया गया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उनका जो मुज़ाहरा है या उनका जो लॉन्ग मार्च है जो इस्लामाबाद की तरफ जारी और सारी है, और राना टाउन में जब लाहौर से शाहदरा से बाहर निकले तो राना टाउन में बहुत शदीद किस्म की झड़पें हुई और शदीद किस्म के वहाँ पर हालात कशीदा हुए। और उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत और TLP के जो 4 रहनुमा हैं, जो मुज़ाकराती टीम है, नामालूम मुकाम पर TLP और PTI हुकूमत के दरमियान मुतालबात जो उनकी तरफ से रखे गए थे उन पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके धरने को रोकने के लिए गुजरांवाला से पहले GT रोड पर खंदकें खोद दी हैं हुकूमत ने और क्रेनें लगाकर खंदकें खोदी गई हैं और आसपास का जो एरिया है वहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं ताकि वो क्रॉस ना कर सकें, ताकि वो जो वो एरिया है या वो सड़क है या उस जगह से वो आगे ना बढ़ सकें, और गुजरांवाला शहर में भी दाखिल नहीं होने दे रहे हैं उनको, ताकि जो इस्लामाबाद की तरफ जाना तो दूर की बात है, इनको यहीं पे रोका जाए। मैं ये भी समझता हूँ कि हुकूमत के पास शायद अगले चंद घंटे ही हैं, क्योंकि अगर ये काफ़िला पहुँच गया इस्लामाबाद तो फिर इस्लामाबाद में हुकूमत के लिए रोकना बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत को चाहे मुज़ाकरात के ज़रिए, और अल्लाह करे कि मुज़ाकरात कामयाब हों, नुकसान से हमारी रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती। हम पूरी दुनिया में पहले हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ हैं, मुआशी तौर पर हमारे इतने मसाइल हैं और हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हर हाल में मुज़ाकरात होने चाहिए। या अगला जो ऑप्शन है उस पर भी हुकूमत को ये देखना होगा कि इस्लामाबाद से पहले वाइंड अप करना होगा इस लॉन्ग मार्च को, क्योंकि फिर वहाँ पर हालात जब ख़राब होते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये मामलात हल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और आपने देखा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो अपने प्यारे महबूब और अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनकी मोहब्बत और इश्क है वो हमारे लिए जो है हमें एक मिशल राह है। वो इस वजह से कि जब मदीना पाक की धरती पर कदम रखते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जूते उतार देते हैं और नंगे पाँव मदीना पाक में वो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमें इस हवाले से हम खुश नसीब हैं, पाकिस्तानी कौम खुश नसीब है कि हमें एक आशिक़ रसूल, जो सच्चा आशिक़ रसूल है, उसकी क़यादत में पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये जो ख़ास माफिया है, इंतहा पसंदाना जो अप्रोच है, जो सूफिया के भी ख़िलाफ़ हैं, जो बुज़ुर्ग जिनकी डेथ हो गई है, जिनके दरबार हैं, उनके भी ख़िलाफ़ हैं, और मिलाद पाक के भी उनको परेशानी थी और उस पर भी वो इल्ज़ाम लगाते रहे। ये जो माफिया है उनके लिए ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। लेकिन इमरान खान क्योंकि अगली नस्लों की तरबियत कर रहा है, नौजवानों की तरबियत कर रहा है, तो उस पर हम इमरान खान को अप्रिशिएट करेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो नौजवानों में पॉजिटिव, उनके अखलाक में, उनके किरदार में और उनका जो अपने दीन के साथ और अपने पैगंबर के साथ तल्लक़ है उसको मजबूत करेगी, और यही लीडरशिप होती है। FIA ने चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में मुलव्वस लड़की समेत 6 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। ये बड़ी अहम कार्रवाई है। आप जानते हैं कि
قصور میں جب واقعات ہوئے تھے اور زینب زیادتی کیس ہے، اس کے بعد پھر یہ بات سامنے آئی تھی کہ قصور میں مسلم لیگ نون کے ہی ایم پی ایز ہیں یا ممبر ہیں یا وہ سیاسی رہنما ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، اور اس کے اوپر پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہد مسعود کو بھی جیل جانا پڑا تھا۔ بہرحال کیونکہ ذرائع کی یہ خبر ہے اور یہ الزامات ہیں، اور یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ قصور میں بڑے طاقتور لوگ تھے جو چائلڈ پورنوگرافی کے دھندے میں ملوث تھے اور وہاں پر یہ دھندا چلا رہے تھے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے سکھر میں چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم عمران ریاض کے مطابق ملزمان نے کم عمر بچے کو زیادتی کا نشان بنایا تھا۔ اس واردات میں مقامی گلوکار کو جھوٹے الزام میں پھنسانے کی نیت سے بچے سے زیادتی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔ گرفتار ملزمان میں قاسم، ہیبت خان، شاہد حسین، فراز شیخ شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والے موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے ہیں، جنہیں فرنزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ دوسری کارروائی میں ایف آئی اے نے کراچی سے خاتون سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان آپس میں بہن بھائی ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس سارے معاملے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہن بھائی تھے۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم آدرش بخاری اپنی کم عمر سابقہ اہلیہ پر تشدد کر کے ویڈیو بناتا تھا۔ ملزم نے اپنی بہن ملزمہ دانیہ کے ساتھ مل کر متاثرہ خاتون پر تشدد کی ویڈیو وائرل کی تھی، اور اب دونوں خاتون کو بلیک میل کر رہے تھے۔ ان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سکھر میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے چائلڈ پورنوگرافی میں، اور یہاں پر ایک خاتون پر تشدد اور ہراساں کرنے میں کراچی میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ساتھ جو حکومت پاکستان کے حوالے سے اور حکومت پاکستان پر الزام لگایا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل مافیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا جب بی بی سی جیسے اخبار میں آسمہ شیرازی جیسی جو میں سمجھتا ہوں کہ قلم بیچنے والی خواتین ہیں، جب وہ اس طرح کی کالم لکھیں گی اور اس میں ذاتی حملے کیے جائیں گے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں انٹرنیشنل میڈیا کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ جو ہے امریکی نشریاتی ادارہ، امریکہ کا اپنا ہی جو ہے میڈیا کا ادارہ ہے CNN، اس کی رپورٹ ہے جس کو حکومت نے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین افغانستان میں ڈرون حملے سے متعلق معاہدہ ہونے والا ہے، جس کے تحت واشنگٹن اور اسلام آباد کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی واشنگٹن امریکہ کو۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ IMF نے جو سخت شرائط رکھی ہیں، FATF کا جو معاملہ ہے، پاکستان کو معاشی طور پر جتنی پریشانیاں ہیں اس میں بہت بڑا کردار امریکہ کی بدماشی کا ہے یا بھارت کی دشمنی کا ہے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان نواز شریف یا آصف زرداری کی طرح ان کے پاؤں پڑ جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر وہ اپنی خودداری کو بچاتے ہوئے قوم کی خودداری کو اور اسلام کی خودداری کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ حالات خراب ہوں گے، کیونکہ ملک کے اندر بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے والے اور ملک سے باہر بھی وہ سارے مل کر پھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان نے سختی سے تردید کی ہے کہ جب ہم نے ایبسلیوٹلی نو بول دیا ہے، اس کے بعد ہم کسی کو پاکستان، اور وہ ان حالات میں جب پاکستان کا افغان طالبان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، اور افغان طالبان نے یہ کہا ہے کہ جو TTP ہے یا جتنے بھی پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو افغانستان سے بیٹھ کر اپنا پورا نیٹ ورک چلا رہے تھے، اب ان کو موقع نہیں دیا جائے گا یا ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ افغانستان کی سرحد کو یا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کریں، تو پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑے گا۔ اور اب عمران خان کی قیادت میں ہاں بلاول زرداری CV لے کے جاتا ہے تو وہ اس میں یہ سجیشن بھی لے کر جاتا ہے کہ ہم تیار ہیں، مریم نواز بھی اپنی طرف سے یہ ان کی خواہش کو یا شہباز شریف بھی پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب تک عمران خان ہیں ان کو فضائی حدود ملنے والی نہیں ہیں، اور یہ بات ان کو پتہ ہے۔ وہ صرف ایسی افواہیں پھیلا کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا پاکستان کی عوام میں پریشانی میں عوام کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے اور وزارت خارجہ نے بڑی سختی سے تردید کی ہے اس سارے کے سارے معاملہ کی، اور
کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ناراض ایم پی اے ہیں نشاط ڈاہا، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بیسیکلی چھوڑ چکے تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا کر چکے تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اب خاندانی ذرائع کے مطابق نشاط ڈاہا کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے، جو آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ نشاط ڈاہا پنجاب اسمبلی کے حلقے میں PP 206 پر نون لیگ کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے۔ مرحوم 15 جنوری 1948 کو خانیوال میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1969 میں گورنمنٹ کالج سرگودا سے گریجویشن حاصل کی تھی اور سیاسی کیریئر کا آغاز بطور چیئرمین خانیوال کی حیثیت سے کیا۔ 2001 سے 2005 کے درمیان تحصیل ناظم رہے۔ 2008 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑا اور بھرپور کامیابی حاصل کی۔ نشاط ڈاہا نے 2009 سے 11 کے درمیان معدنیات کے پارلیمانی سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ 2013-18 کے الیکشن میں بھی صوبائی اسمبلی کی نشست جیت کر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نشاط ڈاہا سے مسلم لیگ نون نے اپنے معاملات بہتر کر لیے تھے اور جو ناراض رکن تھا اس کو منا لیا تھا، لیکن کیونکہ اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو غلطیاں ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ اب مسلم لیگ نون کا وہ جو پورا ایریا ہے یا جو ان کا حلقہ ہے جہاں سے وہ مسلم لیگ نون کے MP اے تھے، تو اب وہ خالی ہو گیا اور مسلم لیگ نون کے پاس اس لیول کا کوئی اور رہنما بھی نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون سے ناراضگی کی وجہ سے جو نشاط ڈاہا کے آس پاس کے سیاسی ورکرز تھے یا ان کے سیاسی دوست تھے وہ بھی مسلم لیگ نون سے نالاں ہیں، اور اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ بھی ہے۔ مسلم لیگ نون نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ نشاط ڈاہا نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر لیے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد اب خلا بن گیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اور یہاں بھی ضمنی الیکشن ہوگا اور وہاں کے حالات بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ لے جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔